حماس اور اسرائیل میں بھرپور لڑائی جاری ہے اور حماس کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں پر تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ حماس کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد اسرائیل نے ہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ایسے میں سعودی عرب میدان میں آ گیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کو کچہرے میں لانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ فیصل بن فرحان نے فلسطینیوں کو حق خود ارادیت اور باوقار زندگی کا حق دینے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے حالات بین الاقوامی انسانی قانون کی واضح خلاف ورزیوں اور جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزیوں کا کھلا ثبوت ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے انسانی حقوق کونسل کے جنیوا میں منعقدہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مملکت غزہ میں جاری مصائب کو مسترد کرتی ہے اور فوری جنگ بندی کی حمایت کرتی ہے۔ سعودی عرب غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا رہے گا تاکہ ایک منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے قابل اعتماد راستے کی تشکیل پر زور دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی کی تلخ حقیقت بین الاقوامی سلامتی اور اقوام متحدہ کے اداروں کی ساکھ کو متاثر کرے گی۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق پر فوری جنگ بندی کے مطالبے کی حمایت اور اسرائیل کی جانب سے غزہ کے جنگ زدہ لوگوں کو خوراک اور ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ادھر امریکہ کی مخالفت کے باوجود اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی گئی۔ قرارداد کے حق میں 153 ووٹ پڑے جبکہ 10 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی۔ 23 ممالک نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد 18,000 سے تجاوز کر چکی۔ شہداء میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ قرارداد میں جنگ بندی کے علاوہ یرغمال افراد کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دینے والے ممالک میں امریکہ، اسرائیل کے علاوہ چیک ریپبلک، آسٹریلیا، پیراگوئے، پاپوا نیوگینی، لائبیریا اور مائکرونیشیا سمیت نورو جیسے ممالک شامل ہیں۔ امریکہ کی جانب سے قرارداد ویٹو کرنے پر متحدہ عرب امارات نے سخت مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں نائب امریکی سفیر رابرٹ ووڈ کا کہنا تھا کہ قرارداد کا ڈرافٹ غیر متوازن ہونے کے علاوہ حقیقت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس قرارداد سے معاملے کا کوئی ٹھوس حل نہیں نکل سکتا۔ امریکہ اس مسئلے پر دیرپا قیام امن کی بھرپور حمایت کرتا ہے جس سے دونوں فریق یعنی اسرائیل اور فلسطینی ایک دوسرے کے ساتھ امن اور سلامتی کے ساتھ رہ سکیں۔ اس سے قبل بھی امریکہ نے رواں برس اکتوبر میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں انسانی بنیادوں پر غزہ میں جنگ بندی کے لیے برازیل کی قرارداد کو ویٹو کیا تھا۔ قرارداد میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور انسانی امداد کی ترسیل کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ امریکہ کو ان رپورٹوں پر تشویش ہے کہ اسرائیل سفید فاسفورس استعمال کر رہا ہے۔ واشنگٹن اس معاملے پر مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ واشنگٹن مشرق وسطی میں تنازعات کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ ہم دوسرا محاذ اور لڑائی کی توسیع نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایک امریکی اور اسرائیلی عہدیدار نے اتوار کو اسرائیلی اخبار کو بتایا کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے اس ہفتے کے آخر میں ایک ایسے وقت میں اسرائیل کا دورہ کریں گے جب واشنگٹن کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے تقریباً ہفتہ وار بنیادوں پر اپنے حکام کو وہاں بھیجنے کا خواہاں ہے۔ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ جیک سلوان اس دورے کے دوران اسرائیلی حکام پر زور دیں گے کہ وہ غزہ کے لیے انسانی امداد میں اضافہ کریں۔ وہ غزہ میں شہریوں کی اموات کے متعلق بھی امریکی تحفظات کا اظہار کریں گے۔